بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمے کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور ترجمے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور جاننے والوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دیں اور ان تک یہ اور ان کے ساتھ یہ شیئر کریں، اور تاکہ قرآن شریف کو سیکھنے کے اس عمل میں ہم سب جو ہے وہ جڑ جائیں اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے اندر قتال کے بارے میں۔ اشہر حرم جو ہیں یہ 4 مہینے ہیں، ان کے اندر قتال جو ہے وہ منع تھا، شعبان، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ان 4 مہینوں کے اندر عربوں کے ہاں قتال جو ہے وہ ممنوع تھا، وہ ایک دوسرے سے قتال نہیں کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں کو وہ اپنے ہاں بڑی عزت جو ہے دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان مہینوں کے اندر اگر قتال وغیرہ کرنا پڑ جائے تو کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی یہ بات بتلائی گئی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قتال جو ہے وہ ان 4 مہینوں کے اندر خود ابتداءً کرنا تو درست نہیں، البتہ دفاعاً اگر کرنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے متعلق ہے وہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں ان کی ایک جھڑپ ہوئی عمرو بن امیہ غمری کے نامی شخص سے، اور عمرو بن امیہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور جس دن وہ قتل ہوا اس رات جو ہے یعنی شام کو رجب کا چاند نظر آ گیا۔ تو لوگوں نے اس پر وویلا شروع کر دیا، مشرکین مکہ نے، کہ انہوں نے تو جو اشہر حرم میں قتال شروع کر دیا ہے۔ تو اس پر یہ جو ہے نا سوال پیدا ہوا کہ اب اسلام کے اندر ان مہینوں کی حرمت یا ان کی جو حیثیت تھی وہ اب باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بتلا دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے اس بات پر اتنا واویلا کر رہے ہیں کہ اشہر حرم میں قتل ہوا، حالانکہ انہوں نے ہی اشہر حرم کے اندر یا اس کے علاوہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، یعنی وہ لوگ جو مسجد حرم کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے زیادہ حقدار تھے ان کو اس سے روک دیا، اللہ کے راستے سے روکا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا، اور خود اللہ کا کفر کیا، اور پھر مسجد حرام سے روکا، اور نہ صرف یہ کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکا بلکہ مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ سب جو ہے کام یہ اشہر حرم کی حرمت سے بڑے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور یہ اشہر حرم پر اتنا واویلا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ترجمہ۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے اشہر حرم کے اندر قتال کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، آپ بتا دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اسی طریقے سے مسجد حرام کے باسیوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب کے ہیں اکبر عند اللہ، یہ اس گناہ کبیرہ سے اکبر ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ جو ہے یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اسی طریقے سے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرنا
یہ بھی اللہ کے ہاں قتل سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور یہ لوگ مسلسل جو ہے آپ سے قتال کیے جا رہے ہیں تاکہ روک لیں آپ کو، عن دینکم، آپ کے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اور جو کوئی مرتد ہوگا یعنی لوٹے گا واپس کفر کی طرف، عن دینی، اپنے دین سے، فیمت، اور پھر اس کو موت آ جائے گی، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کفر پر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ سے رحمت کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ بتا دیجئے ان کو کہ ان دونوں کے اندر یعنی شراب کے اندر بھی اور جوئے کے اندر بھی اسم کبیر، بہت سارے گناہ ہیں، ومنافع للناس، اور کچھ تھوڑے بہت لوگوں کے فوائد بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان کے اندر جو گناہ ہیں وہ بڑے ہیں، من نفعہما، اس میں پائے جانے والے نفع کے مقابلے میں۔ یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ یہاں پر شراب کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے۔ عرب لوگ جو ہے وہ شراب کو بہت پسند کرتے تھے اور شراب نوشی کیا کرتے تھے، تو شراب سے ممانعت کا جو حکم ہے وہ تدریجاً آیا ہے، تو یہاں پر یہ اسی حکم، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جب یہاں سوال خمر کے بارے میں ہوا تو یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ منافع تو ہیں لیکن یاد رہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پھر ایک آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ بھئی جو ہے نا نماز کے وقت مت پڑھ اس کو پیو، پھر اس کی باقاعدہ حرمت آئی بعد میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اپنی آیات تمہارے اوپر واضح کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم ان میں غور و فکر کر سکو، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ایسے معاملات کرنا جو ان کے لیے اصلاح والے ہوں، یعنی ان کے لیے بہتر ہوں، ان کے اندر ان کی جو ہے وہ ان کی بھی حفاظت ہو اور ان کے مال کی بھی حفاظت ہو، یہ کہیں یہ کام کرنا بہتر ہے، یعنی ایسا کام کرو کہ جس کے اندر جو آپ کے ذمے ان کے اعمال ہیں یا اموال و دولت ہیں وہ محفوظ رہے اور وہ خود بھی محفوظ رہیں، یعنی ان کی اصلاح کی سوچو، ان کی درستگی کی سوچ رکھو، یہ کہ یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ آیت کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ پیو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یتیموں کے بارے میں ایک دوسری آیت جو آئی ہے اس میں اس بات کو بتایا گیا تھا کہ ان کے معاملات میں تم اللہ سے ڈرو، تو صحابہ کرام نے جس کسی کے ہاں کوئی یتیم ان کی سرپرستی میں تھا تو ان یتیموں کے مال میں سے
یا ان کے ساتھ کھانا پینا بھی بالکل بند کر دیا، احتیاط اتنی شروع کر دی کہ یتیم کے لیے الگ سے پکتا اور ان کے لیے الگ سے پکتا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو، اللہ رب العزت جانتے ہیں تم میں سے کہ جس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت جو ہے وہ فساد کی ہے، تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، یعنی جتنا وہ کھاتے ہیں اتنا ان کا مال، اور جتنا آپ کا ہے وہ اکٹھے کھا پی لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ یہاں بتایا گیا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ کون اس معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے اور کون اس میں اصلاح چاہتا ہے۔ وَشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ رب العزت اگر چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ مشقت میں ڈال سکتے تھے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ زبردست طاقت رکھتے ہیں، وہ حکیم اور بہت ہی زیادہ حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم جو ہے وہ عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک باندی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے اس عورت کے مقابلے میں جو مشرک ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طریقے سے مت نکاح کراؤ تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک عبد یعنی غلام جو کہ مومن ہے وہ بہتر ہے اس آزاد مرد سے جو مشرک ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ مشرک تمہیں زیادہ پسند ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ بلا رہے ہیں جنت کی طرف، والمغفرہ بإذنہ، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بإذنہ یعنی اللہ رب العزت اپنی اجازت سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، بإذنہ یعنی بأمرہ، اللہ رب العزت اپنے حکم سے اس طرف بلا رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ان سے نصیحت پکڑ سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے ایک رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔